کی نظر میں اچھا کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے کہ شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کے؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز۔ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھئی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز۔ آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام
بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے, اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کہ حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچ. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, 1 دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے ہی اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال کے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے.
جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں, وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے, تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ ترنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیو پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیو مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو.
ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط. تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے, گدھے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں. جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے, جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے, لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجماع ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے. تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے, صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا, جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا. یہ صرف یہ بتانے کے لیے, اس میں صرف اتنی حکمت ہے, ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے. تو میرے بھائی اب کیا ہے, اب ہم آزمائش میں ہیں, اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں, اچھی طرح سے بات کرتا ہے, ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے, وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے, اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک, آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے, اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار, اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے, جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے, میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ, وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر, یہ تو عیاشی ہے, یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی, اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی نا, میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں, اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں, ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے, اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو, جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے, میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے, میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں, سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے, تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو, کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت. خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے,
یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے، عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. تو جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی، واقعی مر گئی، حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے، زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے، شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے، اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے. آپ کوئی بھی مشینری ہو نا، جو اس میں ڈالیں گے مشین اسی کو بنا کے باہر نکال دے گی. کپڑے بننے والی مشین میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ لوہا ڈالا جاتا ہے یا کپاس ڈالا جاتا ہے؟ کپاس ڈالتے ہیں، ہوئی وہ اسی کو بن کے باہر نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں مائیں سویٹر بنتی تھی، تو سویٹر جب بنتی تھی وہ اون ہوتا تھا، اس کو اسی سے سویٹر نکلتا رہتا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بھئی وہ مشین میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہو کوئلہ اور نکل رہا اس سے کپڑا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن ہمارے رب کی قدرت جس نے ہمیں بنایا وہ کہتا ہے تم زمین میں کیا ڈالتے ہو؟ پانی، گوبر، مٹی. پانی، گوبر، بولو مٹی. نکلتا کیا ہے؟ خربوزہ، انار، انگور، زیتون، تربوز. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. جب یہ پکتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو. انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے، وہ کیسا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے. بھائی وہ نکالا کہاں سے؟ ہمارے رب نے زمین سے نکالا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں
ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ۔ اور ایام تشریق بھی ہیں ان میں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے، تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب۔ آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے۔ دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا، ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ تو موٹیویشن کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے، یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ، اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ 2 کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ کافی ہے۔ بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن، انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں۔ ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن، بھئی یہ سبحان اللہ وبحمدہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے۔
میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتا ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو. ہے بھائی، لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس لیے سے پڑھے ہم. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے، لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں گا. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے اس پہ مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل. تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو. اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ. لیکن آسان کام، آپ لوگوں کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتی، لیکن آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے. بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام. اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس. کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب دس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا، نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان. فرمایا ثقیلتان فی المیزان. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں. قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان. جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے. تو یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے. کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے. یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے.
اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی، اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ۔ اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا ہمارا۔ اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس، ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کروں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں 6 دن آرام کر کر کے۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے، پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا الحمدللہ میں کتنے قول ہیں، الف لام میں جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی گئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوئے تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی اٹھانے کے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ
نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی. اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں. آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام. بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کارڈ، بات ہی نہیں کروا. بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنا نا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا. اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، it isn't possible for you to watch me or to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا لیں گے. اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو. لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو. لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال. جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہو. تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال. تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ. حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت. کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس سے. کبھی سنا آپ نے پاور اور طاقت کا ہونا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض ومن خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا. کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا. ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا. تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا. اگر اللہ تعالی معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا. کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو. لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا. تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا. فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، برسا رہا ہوں اپنے بندوں پر. تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، اور جن
طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے، ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں؟ وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں، ائمہ کے اقوال، وہ سب عربی زبان میں۔ تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے۔ آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو جن کے بہت فین فالوئنگ ہے، بڑے بڑے اسکالر مشہور ہیں، عالم نہیں ہیں، اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی۔ تو جب آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں، ضلوا واضلوا۔ بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، یہ درس نظامی ہے، یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب، یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، ایک عربی ادب ہے۔ تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں، جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے اور جو عربی ادب کی قدیم کتابیں۔ تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں صحاح ستہ ہے، فضائل کی کتابیں بھی ہیں، مسائل کی کتابیں بھی ہیں۔ فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے، مستند کتاب ہے وہ، اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شرح معانی الاثار ہے امام طحاوی کی، اور معارف السنن ہے، مشکات ہے، یہ بھی کتابیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان احادیثوں سے فقہاء نے کیا کیا استدلال کی ہیں، کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے، اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے، بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا احادیث کے بعد دوسری ہے تیسری، پہلی تو میں نے بتایا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، پھر احادیث، پھر قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں۔ آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو ترجمے پڑھتے ہیں، ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ پارا، اس میں ہمارے استاذ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے تھے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں، وہی وہ لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے میرے یوٹیوب پہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے، ہمارے ایک دفعہ استاذ نے پوچھا ولو مدبرین کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ ولو مدبرین کا مطلب یہ جو قرآن کہتا ہے نا، ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں ولو مدبرین، بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں۔ استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ ولو کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کا معنی بھی پیٹ پھیرنا، تو یہ تو قرآن میں کیا عیب ہو گیا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں، تو کیا ہے بھائی؟ یہ جب تک آپ پراپر وے میں نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ادبار جو ہے نا، مدبر یہ حال ہے، ولو کی حالت، کنڈیشن بیان کر رہے ہیں صرف تاکید کے لیے۔ اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا ہے بھائی۔ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی جب معراج ہوئی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، اسرا یسری اسران کا معنی تو رات کو چلانا ہے، تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھائی؟
لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا؟ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید، کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا، اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا نا، وہ رات نکال دی، خالی چلانے کے معنی میں رکھا، لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالیٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو بلیغ کلام ہے نا۔ جب اسرا سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں، تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک اضافی کام ہو گیا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاغت کی کتاب ہے، کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسرا کا مطلب جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرا میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا؟ یہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے۔ اگر یہ لیلن الگ سے نہ لایا جاتا تو یہ نہیں پتا چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے، ہم سمجھتے پوری رات یہ ہوتا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ اسرا بعبدہ لیلن، اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ یہ بلاغت ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پراپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا، بس ادھر سے ترجمہ گوگل ترجمے کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور پبلک ان سے گمراہ ہوتی ہے ریفرنسز کو دیکھ کے۔ حدیث نمبر صحیح بتا دیا، وہ بھی دیکھ کے بتا دیا۔ اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا۔ اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پراپر وے میں پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں، وہ ہے اصول فقہ۔ مسائل کا علم جو ہے نا، کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے، اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے فقہ، کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے اسکالر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ بھائی 1400 سال سے علماء صلحاء صحابہ تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے، کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ مکروہ ہے یہ ناجائز ہے۔ پورے پراپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہیں، یہ مرتب بعد میں ہوئی ہیں، لیکن یہ طریقہ صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے، اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے۔ اس سے پہلے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ تو مبارکباد دیتا ہوں میں ان تمام طلبہ کو۔ ان کے نام اگر میں اناؤنس کر دوں، آپ کا نام ماشاءاللہ، آپ تو استاذ ہیں، واحد آپ ہیں جن کی انگلش مجھے سمجھ میں آ گئی، باقی جتنے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی انگلش میں سمجھ رہا تھا کیا کیا آپ نے، لگ رہا ہے انگلش تجوید سے پڑھی ہے، کسی قاری صاحب سے پڑھی ہے۔ آپ کا نام، پورا نام بتائیں۔ انگلش میں کہیں گے ٹوٹل نام۔ ابراہیم ابن محمود، ماشاءاللہ۔ ابراہیم اورلووچ۔ اچھا تم کنورٹڈ ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ والد صاحب مسلمان ہوئے۔ آپ سلمان بکازی بکالی، آپ ابراہیم اچاوی۔ وَإِنَّا مِن فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، سب آپ کو کہہ کے جا رہے تھے، کیوں؟ آپ تو ابھی جدا نہیں ہوئے، سب موجود ہیں۔ اردو میرا خیال نہیں سمجھتے آپ۔ چلیے، عبد الرحمن راحل، محمد عبد الحق، مکین چودھری، آپ ہمارے لوکل آدمی لگ رہے ہیں، نام آیا 136 لگ رہے ہیں۔ آپ زین العابدین، زین عابد، ماشاءاللہ۔ تو آپ سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثہ کی فہرست میں آپ کو شامل کیا، اور آپ کے جتنے بھی استاذ ہیں، اساتذہ ہیں، دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کے لیے، ٹیچروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمیں یہاں اتنا بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ رہائشی طلبہ ہیں یہاں پہ، 100 سے زیادہ طلبہ ہیں یہاں پہ، تو حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ مدرسہ بنایا، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، برکتیں دے۔ اور آپ سب سے دیکھو، جو علماء یہاں فارغ ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ساری زندگی علم کو آپ توجہ دیں، اور اللہ سے ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کریں۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس دعا کا ناغہ کیا ہو، کیونکہ ہمارے بڑوں کی بہت نصیحت تھی کہ اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے، اخلاص بھی ہو، عافیت بھی ہو، فتنوں میں نہ پڑے، اور قوت بھی ہو اور ہمت بھی ہو، تو دین کی بہت زیادہ اے اللہ ہم سے خدمت لے، کیونکہ عالم سے اگر اللہ دین کی خدمت نہ لے، بہتر ہے کہ وہ تاجر بن جاتا، پھر وہ دولت کما لیتا، یہ پھر ضائع جائے گا علم۔ تو اللہ سے خوب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے۔ تو میں نے دیکھا ہے جو طلباء، جو علماء اس دعا کا معمول بناتے ہیں، اللہ ان سے دین کی واقعی بہت زیادہ خدمت لیتا ہے۔ اور عالم کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ، بے شک اس کی چار شانیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، چار تو بہت لوگوں نے کی ہیں، اصل کام کیا ہے؟ دین کی اللہ بہت زیادہ خدمت لے لے، یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے کتنے علماء بیچارے مدارس سے فارغ ہوئے، دین کی خدمت نہیں ان سے اللہ لے رہا، بڑے قابل تھے حالانکہ۔ اس دعا کا بہت زیادہ آپ سب جو خاص طور پہ فارغ ہوئے ہیں زندگی بھر اس کا معمول، جب حرم جائیں، بیت اللہ میں جائیں، حج یا عمرے پہ، وہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو کبھی موقع ملے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگنے کا تو سب سے زیادہ اپنے لیے یہ دعا مانگو، کیونکہ اگر اللہ نے آپ سے خدمت لے لی تو آپ کامیاب ہیں، خدمت نہیں لی تو کیا ہے بھائی، پھر تو فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا ان کو اندھیروں سے تعبیر کرتا ہے، اندھیرے سے بھی کیا اور اندھیروں سے بھی۔ اندھیرا کا مطلب ہے جنس کے لحاظ سے تو سب اندھیرے ہیں، اور اندھیروں کا مطلب بہت ساری قسمیں ہیں گمراہیوں کی، لیکن وہ ساری قسمیں مختلف قسم کے اندھیرے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا اللہ کی نظر میں سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ موجود ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی بھائی؟ بس ٹینشن یہ ہے کہ اللہ فوراً سنتا نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ادھر مانگو ادھر جواب تو آتا نہیں ہے۔ میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا کہ مانگتے کچھ ہیں، جس کو مانگا تھا اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں؟ چلو جس کو مانگا تھا وہ نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے، دعا رد ہو گئی، وہ کسی اور کو مل گئی اور ٹینشن، اس کے بچے بھی ہو گئے، یہ اس سے بڑی ٹینشن، اور پھر اس سے بڑی ٹینشن اس کے بچے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں کہہ رہے ہیں۔ تو کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ سب الٹی ہو رہی ہیں۔ تو یہ وسوسے دماغ میں آتے ہیں، بھائی وہ نہیں ملی کوئی اور مل جائے گا، اللہ کچھ اور دے دے گا آپ کو، اس سے اچھا دے دے گا۔ تو 17ویں پارے کا جو ابتدا ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ہر شخص کی موت قریب در قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کے کہنے سے اپنی زندگی کیوں چینج کر لیں بھائی؟ کتنی عجیب عجیب دعوے کیے ہیں نا جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا، جو بھی آپ کو نہ ماننے والوں میں، کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، تم زندہ ہوگے، حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں تمہاری طرح کے، افتأتون السحر، اے لوگو تم اس جادوگر کی پیروی کرتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر۔ وانتم تبصرون، تم تو بصیرت رکھتے ہو، یہ تو کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تو جادو ہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، بھائی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح کا انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا اس صورت میں۔ پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر دوسرے پیغمبروں کا جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی
ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مستنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو. مستنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے. تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے. تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے، صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو، اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیوا کر رہے ہو، ان کی بتیاں جلا رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ ان کی اوقات کیا ہے. جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں، ابے یہ کیا ہے، یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے، یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے. یہ جو دلیل ہے نا، اسٹائل، اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. اگر عقل مند ہوگا آدمی، عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی. ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو. کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا. میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح. کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے. میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے، اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ. چھوڑو، سنت پر عمل کرو. نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ اچھا لگ رہا ہے. یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ. او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم. اور سنت کو فالو کرو. سنت میں کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس. اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی. وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ جن، ٹھیک ہے نا. تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ. یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت. تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرف پٹے ڈال کے. وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو. ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کمبختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. اچھا بھائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل، یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ. آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ یہی ملا ہے. تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا. جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے، آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا خاندانی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی. تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے
اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو, ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے, آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے, تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ما ہذہ التماثیل, یہ کیا ہے, یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم, بے شک تم بھی, وآباؤکم تمہارے ابے دادے بھی, فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف, اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے, بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے, کیا آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب یہ نہیں ہے, وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ایک تدبیر سوچی انہوں نے, یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ, وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا, قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے, سمجھاتے رہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے نا, کیا کرواتا ہوں, ایک پراپر ورک شاپ, ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا, یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور, یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں, ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے, یہ روزی دینے والا, یہ اولاد دینے والا, یہ شادی کرانے والا, یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے, بڑی ہمت کی بات ہے, پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ دیا, لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس, اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کوڑھالا لٹکا دیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا,
کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے, بھئی یہ ہمارے بت کو, ہمارے بھگوانوں کو, خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم, لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ, برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے. یقال لہ ابراہیم, اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. اسی نے کیا ہوگا, اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ.